افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا اور پاکستان نے افغانستان کو متنبع کر دیا کہ اگر پاکستان کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی گئی یا پاکستان کی سلامتی کو کسی قسم کا خطرہ ہوا تو افغانستان کی جو گردن ہے یعنی کہ جو ووہان راہداری ہے اس کے اوپر پاکستان جو ہے اپنا قبضہ جما لے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ وہ خبریں ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اور افغانستان کے اور مختلف جو دانشور ہیں وہ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ ان خبروں کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا معاملہ ہے۔ ہندوستان پاکستان کا دشمن بھی ہے اور پاکستان کو ہندوستان سے لڑنا بھی ہے کشمیر کو لے کے۔ یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا، ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ ہم نے کشمیر ہندوستان سے واپس لینا ہے، لیکن کرنٹلی اگر ہم دیکھیں نا موجودہ صورتحال میں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے پالسی ساز ہیں ان کا جو کشمیر کا جو ایک ذہن تھا اس میں تھوڑا چینج آ رہا ہے۔ ہندوستان کی جو دشمنی ہے وہ تھوڑی سی کم کی جا رہی ہے اور اس کے اپوزٹ افغانستان کو اب ہندوستان کے صف میں جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کو تو یہ عقل مندی نہیں ہے، جہاں ہمارے مشرقی سرحد کے اوپر پہلے ہی ہمارا دشمن بھارت موجود ہے، وہیں ہم مغربی سرحد کے اوپر بھی اس طرح کے حالات جو ہے وہ اگر پیدا کر لیں گے تو اس کو ہم عقل مندی نہیں کہیں گے۔ یہ میں ضرور کہوں گا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ ہر ملک کو اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ دیکھیں، پاکستان افغانستان سے مسلسل یہ کہتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ روکا جائے، کو پاکستان کی طرح اگر حملے نہ کرے، پاکستانی سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش نہ کریں۔ پاکستان نے متعدد بار افغانستان کو کہا ہے، طالبان کو کہا ہے، وہاں طالبان کی طرف سے پاکستان کو یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے مسلسل، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کو پاکستان کے اندر کارروائی جو ہے وہ نہ کرنے دی جائے۔ دوسرے لفظوں میں افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو آپ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکا جائے۔ لیکن جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ مسلسل پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی ایریاز ہیں ان کو کراس کرتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، واپس بھاگ جاتے ہیں۔ بلوچستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، یہاں پہ بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کو تھوڑا سا اب اگریسو ہونا پڑا اور اس نے افغانستان کی طرف جا کر سٹرائک کی۔ یہ فرسٹ ٹائم سٹرائک نہیں کی کہ پاکستان اس سے پہلے بھی سٹرائک کرتا رہا ہے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے اوپر۔ افغانستان نے ناظرین اکرام پاکستان کے اس سٹرائکس کو یہ کہا کہ پاکستان نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، حالانکہ پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اس میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اس کے بعد سے لے کر ناظرین کرام جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے افغانستان کے طالبان کی طرف سے بھی آفیشیلی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا اور پاکستان چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یوں مطلب کہہ لیجیے کہ دونوں کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اور اب پچھلے کچھ دنوں سے ہم ناظرین کرام یہ بھی خبریں سن رہے ہیں کہ جی جو افغانستان کی چکن نیک ہے، جو کہ اس کا ووہان کوریڈور کے نام سے مشہور ہے، افغانستان کی چکن نیک ہے جیسے کہ ہندوستان کی چکن نیک ہے، اسی طرح سے افغان کوریڈور اس کو اوپر قبضے کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اب اس بات کا ہم آج پورا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ خبریں کیوں چلی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اور خبر بھی آج چلی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کہ اپنے جو شہری ہیں ان کو یہ کہا تھا وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ ہرگز نہ دیں اور پاکستان کے خلاف جو کارروائی ان کو انہوں نے غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ اور اب جو افغان طالبان سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یا افغانستان کے جو تجزیہ کار ہیں ان کی طرف سے کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو طالبان ہیں افغانستان کے، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ لڑنے کا جو ہے وہ پلان بنا رہی ہے اور اس بات کے اوپر وہ غور کر رہی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہوں۔ اسی تناظر میں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے ڈیورنڈ لائن، اس کو افغانستان نہیں مانتا۔ تو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر جو افغان طالبان ہیں وہ کسی طریقے سے اس سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سرحد کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی طرف سے ایک کلیئر میسج افغانستان کو دیا جا چکا ہے کہ اگر اس پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو اگر تھوڑا بہت بھی خطرہ محسوس ہوا تو پھر پاکستان جو ہے وہ ووہان کوریڈور کے اوپر جو ہے وہ
قبضہ کرنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے۔ یہ میسج جو ہے انڈائریکٹلی جو ہمارے سیکورٹیز رہے ہیں اس والے سے انڈائریکٹلی ان کو یہ میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے اگر پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کی جو چکن نیک ہے اس کو ہم دبوچ لیں گے۔ تو یہ اسی تناظر سے یہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہی ہے کہ یہ کل ملا کے یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ چتاونی دی گئی ہے افغانستان کو کہ بھائی آپ پاکستان کی سلامتی کو جو ہے وہ ضرر پہنچانے سے آپ باز رہیں، ادروائز ہم آپ کی جو وخان راہداری ہے آپ کو اچھی کرنے کی جس کو آپ نے قرار دیا ہے اس کو ہم دبوچ لیں گے۔ اس طرف ناظرین کرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو بھی اور افغانستان کے طالبان کو بھی صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر ہم پہلے ہی ہندوستان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور اگر ہم افغانستان کی سائڈ کو بھی اپنے دشمنوں کی صفوں میں شامل کر لیں گے تو یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے مفاد سے یہ مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں جو پشتون ہیں وہ بلوچستان کی پٹی کے اوپر ہیں، پختونخوا کی پٹی کے اوپر ہیں، تو دوسرا بھی پشتون ہیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کی جو مفادات ہے اس کو گہری جو ہے وہ دھچکا لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کے خدشات ہیں ان کے اوپر غور کرے اور ان کو روکے، اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو جو استعمال ہے اس کو وہ کرنے سے روکے۔ وخان کوریڈور ہے اس کا تو ناظرین کرام آپ کو پتہ ہی کہ اسٹریٹجیکلی بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے ولاگز میں کہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک راہداری ہے افغانستان کے لیے، 4 ملکوں کو وہ کنیکٹ کرتی ہے، افغانستان، پاکستان، تاجکستان اور چین، یعنی کہ چین اور افغانستان کو تو وہ ڈائریکٹلی اس طرح سے ٹچ کرتی ہے، جبکہ پاکستان اور تاجکستان کو یہ سیپریٹ کرتی ہے، تقریباً بیچ میں 20 سے 22 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے ہوتا ہے۔ تو یہ جو کوریڈور ہے یہ افغانستان کو مستقبل قریب میں چین کے ساتھ جو تجارت کرنے کا موقع فراہم کرے گی، اور اگر پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے تو پاکستان براہ راست تاجکستان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا، سینٹرل ایشین کنٹری جو ہے ان کے ساتھ وہ براہ راست جو ہے وہ اس کی بارڈر لگنا شروع ہو جائے گی اور ان کے ساتھ براہ راست اس کی تجارت ہے وہ ہوگی۔ تو یہ ناظرین کرام جو پٹی ہے یہ برطانوی دور میں جب برطانیہ سب کانٹیننٹ کے اوپر قابض تھا تو اس وقت انہوں نے اس کو ایک بفر زون بنایا تھا، کیونکہ اس کی دوسری طرف روس تھا اور اس پٹی کے اس طرف جو ہے برطانیہ تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک بفر زون بنایا تھا کہ تاکہ یہ دونوں بڑی جو طاقتیں ہیں ان کا ڈائریکٹلی کنفلکٹ نہ ہو، ان کا ڈائریکٹلی آمنا سامنا نہ ہو۔ تو یہ اسی تناظر میں یہ انگریزوں نے یہ بفر زون بنایا تھا جو کہ اب وخان راہداری کے نام سے جو ہے وہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ بہرحال ویورز، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتے ہوئے کشیدہ تعلقات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔